السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیر بابا سیریز کا تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑا تھا۔ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ شیخ شرف الدین پانی پتی المعروف بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے سے نکلتے ہیں اس غرض سے کہ وہ کہیں جا کر عبادت و ریاضت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگائیں۔ اسی جذبے کے ساتھ وہ نکلتے ہیں اور ایک نامعلوم مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر عبادت اور ریاضت کے لیے جو ہے وہ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو کو لگاتے ہیں۔ ایک بار پھر ان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے کہ جب ان کو بھی عبادت اور ریاضت میں پھر سے ایک کشش اور مزہ آنے لگتا ہے کہ جو ان کو اپنے دادا کے دور میں آنے لگا تھا، یعنی ان کا دل بیدار ہو چکا تھا، ان کے وظائف واپس جو ہے وہ چلنے لگے تھے دل میں، ان کی روحانیت ان کے اندر انگڑائی لے رہی تھی۔ تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو لذت شوق نصیب ہو رہی تھی اور وہ پھر ایک بار اپنے آپ کو آن ٹریک دیکھ رہے تھے۔ اور دوسری طرف ان کے والد ماجد جو تھے وہ ان کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے ادھر ادھر۔ ظاہر حالت ایسے تھی کہ حالت جنگ تھی، بہت سے لوگ مرے ہوئے تھے، بہت سے لوگ جو تھے وہ زخمی تھے، تو وہ ان کو زخمیوں اور مردوں میں جب نہ پایا انہوں نے، تو ایک باپ کو میں ایسی حالت میں کیا کہوں کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ جو باپ ہے وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں قمبر علی کی سچویشن کو، کہ وہ ایک تبرک کے طور پر ان کو اپنے ساتھ لائے تھے اور وہ اچانک غائب ان کو پایا، تو ان کو ڈھونڈتے ڈلاتے بیچارے ان کے اوپر پتہ نہیں کیا گزری ہوگی، یہ وہی بہتر جانتے ہیں اور ایک باپ اس کو امیجن کر سکتا ہے۔ تو وہ ڈھونڈ رہے تھے، تو نتیجتاً ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی شیخ شرف الدین بانی پتی المعروف بو علی قلندر کے مزار کے اوپر پہنچے اور وہاں جو متعلقین تھے ان سے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ ولیہ بیان کر کے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تھے اور اس طرح عبادت و ریاضت کی غرض سے کہیں نکل گئے ہیں۔ تو پھر ان کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش انہوں نے مزید شروع کی، تو وہاں پر وہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پا لیا۔ تو جب دونوں باپ بیٹا کی آپس میں ملاقات ہوئی تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کے استقبال میں کھڑے ہوئے اور ان کا استقبال کیا جیسے کہ ایک باپ کا استقبال کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کے نظریات الگ تھے، ان کا دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ کار یا رہنے کی فکر اور سوچ میں ضرور ڈفرینس تھا، لیکن پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان کے والد ماجد پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد پیار کرتے تھے، اور یہی باپ اور بیٹے کے جو ریلیشن شپ ہے اس کا حسن بھی ہے۔ اور والدین سے زیادہ بے شک انسان کو کون چاہ سکتا ہے، اور انسان اپنے والدین سے زیادہ کس کا احترام کرے۔ بہرحال جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر سے تعین کر چکے تھے اپنی منزل کا کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے۔ قمبر علی پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھانے بجھانے لگے اور دنیاوی جو اتنی بھی نصیحتیں ایک باپ کے پاس ہوتی ہیں، ایک بڑے کے پاس ہوتی ہیں، وہ کرنے لگے۔ ان کو تمام حالات و واقعات اور آنے والی زندگی اور اس دنیا کی مشکلات اور دنیا کی لذتیں ان کے بارے میں بتانے لگے، مگر سب بے سود۔ عاشق کو کیا کام ان چیزوں سے؟ وہی جو پچھلے میں نے لیکچر میں بات کی تھی کہ گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں اور تھا۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کو سمجھایا کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں، میں اس جگہ کا نہیں ہوں جدھر آپ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں، میں درباروں کا آدمی نہیں ہوں، میں اولیاء کے درباروں کا آدمی ہوں، بادشاہوں کے درباروں کا آدمی نہیں ہوں۔ تو ان کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ جائیں۔ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہہ دیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلوں گا۔ بہرحال مجبور ہو کر قمبر علی کو اجازت دینا پڑی۔ باپ کی اجازت کے بعد پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نکل پڑے، ادھر ادھر گھومتے رہے، تو تقدیراً وہ مانک پور پہنچ گئے۔ مانک پور میں اس وقت شیخ سلونہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مدرس تھے، درس دیتے تھے، علوم ظاہری وہ جو ہے وہ پھیلاتے تھے، علوم باطنی سے بھی وہ بہرہ مند تھے، تو بہت مشہور تھے اپنے علوم کے لیے، بڑا طاق تھا ان کو علوم ظاہریہ میں۔ تو ادھر پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے متاثر ہوئے اور ان سے اپنا جو ظاہری علوم ہے ان کا اسباق دوبارہ سے شروع کیے، جو سلسلہ دادا کی وفات سے منقطع ہو گیا تھا اس کو پھر سے شروع کیا۔ اور یاد رکھیں کہ اس وقت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 24 سال بنتی ہے، کیونکہ 1502 میں پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اور
1526 میں جو ہے وہ یہ جو لڑائی ہے بابر اور ابراہیم کی یہ ہوئی ہے پانی پت میں، تو اس حساب سے 24 سال پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کم و بیش عمر بنتی ہے جب آپ نے دوبارہ سلسلہ تعلیم شروع کیا۔ تو سلسلہ تعلیم جو شروع کیا پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا، شیخ سلونہ کو، تو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ وہ صرف یہی نہیں تھے کہ ظاہری جو ہے وہ پڑھاتے لکھاتے تھے، ایک عام سے مولوی تھے، وہ طاق تھے علوم پہ اوپر، جیسے وہ پڑھاتے تھے عمل میں وہ اس سے زیادہ طاق تھے، وہ ہر وقت وظیفوں میں، پڑھاتے ہوئے بھی وظائف میں مشغول رہتے تھے، ذکر الہی خفی و جلی وہ کرتے رہتے تھے۔ جب بھی وہ بالائے طاق ہوتے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو وہ ذکر جلی کرتے تھے، اور رستے میں جاتے ہوئے بھی وہ اس انہماک سے جو ہے وہ ذکر جلی کرتے تھے کہ وہ ارد گرد سے غافل ہو جاتے تھے۔ ذکر جلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذکر جلی کیا ہے۔ ذکر جلی یہ ہے کہ یہ دو قسم کے ذکر ہوتے ہیں، خفی و جلی۔ جلی یہ ہے کہ آپ بآواز بلند ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اور خفی یہ ہے کہ آپ دل کے اندر، سوچ کے اندر، فکر کے اندر بغیر کوئی آواز نکالے ذکر کریں۔ تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت سی کرامات جو ہے وہ نوٹ کی اپنی تعلیم کے دوران، اور بہت سے مقامات پر پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کشف کا مظاہرہ دیکھا کہ وہ کتنے مضبوط کشف کے مالک ہیں، اور کئی موقع پر جب پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی دل میں کوئی بات ہوتی، کوئی سوال ہوتا، تو وہ ان کو بتا دیتے، اس کا جواب ویسے ہی بغیر بتائے ہی بتا دیتے۔ تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت متاثر ہوئے۔ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ جب اس وقت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ و نہایہ ختم کر چکے تھے، وہاں تک انہوں نے تعلیم اپنی مکمل کر لی تھی، تو یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین نہیں تھے اور وہ کوئی ملنگ ٹائپ شخصیت تھی، تو یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ بڑے مضبوط استادوں کے شاگرد تھے، اور دین کے اندر بڑی مضبوط جو ہے وہ ان کی تعلیم ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا، شیخ سلونہ سے، کہ روحانیت کے علوم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، اس کا اظہار کیا، اپنی طلب کا اظہار کیا کہ وہ ان کو روحانی علوم بھی سکھائیں، بیعت کر دیں۔ تو استاد شیخ سلونہ نے معذرت کی اور کہا کہ یہ کوئی میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ میری مرضی سے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آتا ہے، یہ وہاں سے سلسلہ چلتا ہے، وہاں سے جو آرڈر ہوتا ہے وہی ہم پابندی کرنے کے اس کے جو ہے وہ قائل ہیں۔ لیکن پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے انہماک کو دیکھتے ہوئے، ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے، ان کی جو ایک شخصیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے، شیخ سلونہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفارشی خط کے ساتھ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہی پیر بھائی، کزن تھے یا پیر بھائی تھے، شیخ سالار رومی کے پاس جو ہے وہ بھجوا دیا اجمیر میں۔ یہ اجمیر جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اجمیر وہ اجمیر نہیں ہے جو کہ کہا جاتا ہے مشہور اجمیر جو ہے، جو سید معین الدین چشتی کا جو اجمیر ہے وہ نہیں ہے، یہ گجرات میں دہلی کے پاس مانکپور پور کے قریب ہی ایک اجمیر ہے، یہ وہاں غالباً تھے۔ تو اس جگہ کا ایک مخصوص نام بھی ہے جو میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا ہے۔ تو بہرحال وہاں پہنچے تو شیخ سالار رومی سے سامنا ہوا، ان سے اپنا حسب نسب بیان کیا، انہوں نے سب کچھ پوچھ پاچھ کے انہوں نے کہا کہ سادات، آپ جیسے جو سادات ہیں یہ خدمت کے قابل نہیں ہوتے، یہ ان خدمت کروانے کے لیے نہیں ہوتے، ان کی تو خدمت کی جاتی ہے، یہ تو خدمت لینے کے والے لوگ ہیں، مگر جو آپ مجھ سے طلب کر رہے ہیں یہ بغیر خدمت کے نہیں ملتا۔ تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ فوراً خدمت کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے شیخ سالار رومی نے ان کو مسلح کی خدمت دے دی، اور یہ خدمت لیتے ہی پیر بابا رحمۃ اللہ نے پوری صداقت دکھائی اس خدمت کے دوران، اور اچھی طریقے سے اس خدمت کو نبھایا۔ اب یہاں سے آگے ہم اپنا اگلے لیکچر میں بات کریں گے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سفر کے بارے میں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہم نے بنیادی طور پر جو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ پر پہلی کتاب لکھی گئی ہے تذکرہ ابرار والاشرار، یہ فارسی ورژن ہے، اس سے لیا ہے، اس کی شرح ہے، اتنی خیر کام کی نہیں ہے لیکن چلیں اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب العبرہ ہے عبدالجبار شاہ صاحب کی، اس کے علاوہ جی جناب جو ہے وہ تذکرہ سادات ترمذی ڈاکٹر عبدالحد شاہ صاحب کی بڑی اچھی اور مفید کتاب ہے۔ عبدالعلی مصر کی جو ایک کتاب ہے سبت حسین، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، روحانی تڑن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حیات پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نامی کتاب سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان تمام کتب سے یہ نچوڑ کیا گیا ہے۔ باقی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ آپ ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب کریں، ہمیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمیں لائک کریں تاکہ یہ سلسلہ برقرار رہے۔ والسلام۔